قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کی صحت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں آنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان پر جہاں اپنے حقوق لازم کیے ہیں وہیں والدین کے حقوق بھی لازم فرمائے ہیں، اور ایک بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے احکامات کی بجا آوری میں زندگی گزارے۔ اسی طرح والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا اور انہیں عزت و تعظیم دینا یہ بندے پر لازم ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو ان پر والدین کی فرما برداری لازم ہے۔ اور ایک ضروری بات جو انتہائی اہم ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ ایسا نہیں کہ بندہ 60-70 سال کا ہو گیا ہے تو وہ والدین کی خدمت یا ان کی فرما برداری سے نکل گیا، یا وہ خود صاحب اولاد ہو گیا تو اب جو ہے وہ والدین کی فرما برداری سے نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، اور جب تک خدمت کرنے کے قابل ہے وہ والدین کی خدمت کرے گا۔ اس میں عمر کے کسی حصے کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ جب تک بندہ شادی شدہ نہ ہو اس وقت تک ان کے خدمت کی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی، ان کا خیال رکھا جائے گا، اور شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات کیے جائیں گے اور والدین جو ہے وہ انہیں چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب تک انسان دنیا کے اندر جی رہا ہے
اور حقوق پورے کرنے کی طاقت اور قوت اس کے اندر ہے، اس پر لازم ہے کہ والدین کے ان حقوق کو پورا کرے گا۔ اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر اکٹھے ملا کر کیا ہے۔ یعنی خالق حقیقی خدا کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، ان کی بات کو اہمیت دینا، یہ ان کے حقوق ہیں جو بندے نے پورے کرنے ہیں۔ مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے۔ خدمت دونوں کی جائے گی، ادب دونوں کا کیا جائے گا، فرما برداری دونوں کی جائے گی، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ زیادہ حق کس کا ہے تو فرمایا کہ مرد پر زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کو واضح طور پہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس اعظم حقا علی الرجل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امہ، اس کی ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اور پھر سوال کیا، ای الناس اعظم حقا علی المرأة، حضور یہ بتائیے عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا زوجہا، اس کے شوہر کا ہے۔ یعنی عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے، اس کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، اس کے گھر کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اور باپ کے لیے کیا فرمایا؟ باپ کے لیے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، رضا اللہ فی رضا الوالدی و سخط اللہ فی سخط الوالدی، فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور اکٹھے دونوں کے حقوق کو بیان کر دیا، فرمایا ہما جنتک و نارک، اور تیری جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ان کی خدمت کی، انہیں راضی کیا، فرما برداری کی، اور والدین تم سے خوش ہو گئے تو وہ تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ اور اگر والدین ناراض ہیں، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، ہمارے کسی کام کی وجہ سے، ہماری کسی بات کی وجہ سے ماں ناراض ہو جاتی ہے یا باپ ناراض ہو جاتا ہے، تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میرا رب اس وجہ سے ناراض نہ ہو جائے اور یہ میرے لیے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج میں اور آپ غور کریں، ہمارے گھروں کے اندر والدین کو کیا عزت دی جاتی ہے، والدین کو کیا مقام دیا جاتا ہے۔ جب تک بچہ چھوٹا ہے وہ والدین کی عزت کرتا ہے، بات مانتا ہے، اس کے دل میں ڈر اور خوف بھی ہوگا، لیکن جب بڑا ہو گیا، اب جوان ہے، خود کمانے والا ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب یہ والدین کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، کام اپنی مرضی کے کرتا ہے،
والدین کام سے روکیں گے یہ وہی کام کر کے دکھائے گا۔ اور جب والدین کی خدمت کی بات آتی ہے تو بڑا بیٹا چھوٹے پہ ڈالتا ہے، چھوٹا اس سے چھوٹے پہ ڈالتا ہے، اور یوں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں اور والدین کو ایک دوسرے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور معاذ اللہ ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ والدین کو گالیاں دی جاتی ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں پیٹا جاتا ہے۔ رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ رب فرماتا ہے بندے جب یہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اب ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا۔ ذرا اف کا مطلب سمجھیے گا، چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام، انداز یا جملہ جس سے والدین کو تکلیف ہو اسے اف کہا جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا، کوئی ایسا انداز نہیں اختیار کرنا جس سے والدین کو تکلیف ہو۔ اور امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اس پر بڑی پیاری گفتگو کی۔ آپ نے ہمیں سمجھایا اف کسے کہتے ہیں، اف کا مطلب کیا ہے۔ رب نے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے نا، آج جب اولاد جوان ہو جائے نا تو وہ سمجھتا ہے بس میں ہی سب کچھ ہوں، اور وہ والدین کو اہمیت نہیں دیتا۔ ذرا غور کیجئے گا، آج میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے طریقہ کار کا جائزہ لیں اور دیکھیں رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں بندے سن ذرا اف کسے کہتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی بدبو آتی ہے، بری جو ہے وہ بدبو آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ناک پہ اپنا کپڑا رکھ لیتے ہیں، سانس بند کر لیں گے کہ بدبو نہ آئے۔ لیکن غور سے سنیے گا ذرا، اگر کپڑا رکھنے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہو تو یہ ناک پہ کپڑا بھی نہیں رکھا جائے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں بندے رب نے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے، بڑھاپے کے اندر ماں بستر پہ آ گئی، باپ بستر پہ آ گیا، اب انہیں پاکی اور پلیدی کا پتہ نہیں چلتا، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اور وہ بڑھاپے میں ایسا بھی ہوگا بچپنے جیسی باتیں کریں گے، ایک بات کو کئی بار کریں گے، بار بار سوال کریں گے۔ اے بندے تو نے ان کے سوال سے تنگ نہیں ہونا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ اور جب وہ بڑھاپے کی حالت میں اپنے بستر پہ آ گئے ہیں، چل نہیں سکتے، وہ خود پاخانہ نہیں کرنے جا سکتے، استنجا کرنے کے لیے خود چل کے نہیں جا سکتے، اب یہ سارے کام تو نے کرنے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا وہ بستر کے اوپر ہی پیشاب کر دیں گے، کپڑے گندے، بستر گندا، جسم گندا کر دیں گے۔ اے بندے اب تیرا حق یہ بنتا ہے، وہ تیرے والدین ہیں، ان کے جسم کو تو نے صاف کرنا ہے، ان کے کپڑوں کو تو نے صاف کرنا ہے، ان کے بدن کا تو نے صاف کرنا ہے۔ لیکن اے بندے ذرا خیال کرنا، جب ان کے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے ان کے قریب جائے گا، ان کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، ان کے جسم سے بو آ رہی ہے، ان کے بستر سے بو آ رہی ہے، اب تو نے انہیں صاف کرتے ہوئے، ان کے کپڑے اتارتے ہوئے، ان کا بستر تبدیل کرتے ہوئے اپنے ناک پہ اپنا کپڑا نہیں رکھنا۔ ذرا غور کیجئے گا، آج ہمیں بدبو آئے نا ہم ناک بند کر لیتے ہیں، لیکن یہ وہ مقام ہے، باپ بستر پہ ہے، اور اگر ہم ناک پہ کپڑا رکھ کے گئے تو اس باپ کا دل نہیں ٹوٹ جائے گا، اس ماں کا دل نہیں ٹوٹ جائے گا۔ کیا آپ نے دیکھا کائنات میں کسی ماں کو کہ جس کا بچہ پیشاب کر دے اور وہ ناک بند کر کے اسے صاف کر رہی ہو؟
کبھی آپ نے کسی ماں کو نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی باپ کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ یوں نفرت کا اظہار کر رہا ہو تو امام راضی کہتے ہیں اے بندے جب تو نے ان کے بستر کو صاف کرنا ہے، ان کے کپڑوں کو صاف کرنا ہے، کھلی ناک کے ساتھ صاف کرنا ہے، بدبو آ رہی ہے، بدبو آتی ہے تو آئے، یہ بدبو تو نے برداشت کرنی ہے، رب اس کے صدقے تمہیں جنت کی خوشبوئیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر تو نے ناک پہ کپڑا رکھ لیا تو اسے اف کہا جاتا ہے، تو نے کام ایسا کیا ہے جس سے ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور آگے سنیے ذرا رب نے قرآن میں کیا فرمایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتا ہے والدین سے نرم بات کر، اچھی بات کر، انہیں جھڑکنا نہیں۔ آج ہم غور کریں اپنی حالت پر، اگر گھر میں ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہم والدین کو جھڑک دیتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، باپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں جناب اب ہم کمانے لگ گئے، اب ہم جوان ہو گئے، باپ بوڑھا ہو گیا، اب ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ لیکن کبھی غور نہیں کیا یہاں جوانی تک پہنچانے والا میرا خدا ہے، اور خدا نے وسیلہ میرے باپ کو بنایا تھا، اس باپ نے تو اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا ہے، اور آج میں انہیں جھڑک رہا ہوں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، بندہ اپنے باپ کو جھڑک دے یا ماں کو جھڑکے یا معاذ اللہ برا کہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرما دیا والدین ظلم بھی کریں، اے بندے تو نے پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ورنہ عدل کے بدلے عدل ہوگا نا۔ اگر کوئی ہم پہ زیادتی کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی بازو کاٹ دے بازو کاٹی جائے گی، کوئی کان کاٹ دے کان کاٹا جائے گا، کوئی حق مارے حق جو ہے وہ پورا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے یہ والدین ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ ظلم بھی کریں اے بندے تو نے پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اس سے آگے چلیے رب قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا کے رکھو، نرمی کے بازو ان کے لیے بچھا کے رکھو۔ اب یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا جناح ذل، نرمی کے بازو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب پرندہ اوپر ہوا میں اڑتا ہے نا تو اوپر جانے کے لیے اپنے پر ہلاتا ہے، اپنا جوش دکھاتا ہے، قوت دکھاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اوپر چلا جاتا ہے۔ جب اس نے نیچے آنا ہو تو پھر زور نہیں لگاتا، پروں کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اب وہ پھر بڑی آسانی سے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ پروں کو ڈھیلا چھوڑ دینا، نرم کر دینا، اسے جناح ذل کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے نرمی کے بازو بچھا کے رکھو، نرمی کے بازو بچھا کے رکھو۔ ان سے بات کرنی ہے تو نرم بات کرنی ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، ایسا کام نہیں کرنا جس سے والدین کو تکلیف ہو، ایسا جملہ نہیں بولنا جس سے والدین کو تکلیف ہو، اور ان سے نرم بات کرنی ہے، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نیچی آواز میں بات کرنی ہے، نظریں جھکا کے بات کرنی ہے، یہ تیرے والدین ہیں، اور اے بندے نرمی کے بازو بچھا کے رکھنے ہیں۔ مطلب یہ ہے ان کے سامنے تیری اکڑ نہیں چلے گی، ان کے سامنے تیرا روب نہیں چلے گا، ان کے سامنے تیرا غصہ نہیں چلے گا۔ اے بندے اگر تو گاؤں کا چودھری ہے تو گھر سے باہر، اگر تو ملک کا وزیر اعظم ہے تو گھر سے باہر ہے، تیری وزارت ان کے سامنے نہیں چلے گی، تیری صدارت ان کے سامنے نہیں چلے گی، تیرا آرڈر ان کے سامنے نہیں چلے گا۔ ارے تیرا روب، تیرا دبدبا دوسرے لوگوں کے لیے ہے، ان کے سامنے جب بھی آئے گا نظریں جھکا کر آئے گا۔ یہ والدین کا مقام ہے۔
فرمایا ان کے سامنے اکڑ نہیں چلانی، ان کے سامنے تو عاجزی اور انکساری سے بات کرنی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ والدین کے سامنے یوں آئے جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے آتا ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں کیا حالت ہے۔ آج ہم یہ کہتے تھکتے نہیں جی میرے نال نہ بڑی زیادتی کی تھی، اس کو حصہ دے دیا مجھے نہیں دیا، میرے ساتھ یہ یوں کرتے ہیں، میری بیوی کے ساتھ یوں کرتے ہیں، جی میرے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ تو سوچنے کی بات ہے بندے، یہ تیری بیوی 2-4 سال کے لیے تیرے ساتھ رہنے لگ گئی، وہ والدین کی پچھلی ساری خدمت بھول گیا تجھے تو چلنا نہیں آتا تھا، تیرے ماں باپ نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا تھا، اس باپ نے تو اپنی دولت تیرے اوپر لوٹا دی، اپنی جوانی تیرے لیے لوٹا دی، اپنا سب کچھ تیرے اوپر لوٹا دیا، اور آج بندہ کہتا ہے تو نے ساڈے واسطے کیتا کی؟ ہاں اس نے یہی کیا ہے، اس نے اپنی صحت نہیں دیکھی، اپنا مال نہیں دیکھا، اس نے صرف یہ دیکھا ہے میری اولاد بڑی ہو جائے، پڑھ لکھ کر اپنا کام کاج کرنے کے قابل ہو جائے، اس نے تو یہ دیکھا ہے۔ اور ہم ایک جملے میں ساری زندگی کے محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں، تو اس نے ساڈے واسطے کیتا کی؟ نہیں پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ بات یاد، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ آج ہمارا والدین کے ساتھ جو سلوک ہوگا نا، ہماری اولاد ہم سے وہ سلوک کرے گی، وہی سلوک کرے گی۔ حدیث پاک ہے برّو آباءکم، فرمایا اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے اچھا سلوک کرے گی۔ اور اگر آج ہم نے اپنے والدین سے اچھا سلوک نہ کیا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اچھا جی ہمارے گھر میں اگر اللہ نہ کرے لڑائی ہو جائے نا، تو ہوتا کیا جی، بچپن ہی سے بچے کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے چاچے نال نہیں بولنا، دادی نال نہیں بولنا، دادے نال نہیں بولنا، فلاں کے ساتھ نہیں بولنا، یہ فلاں جو رشتہ دار ہے اس سے بات نہیں کرنی، سلام کا جواب نہیں دینا۔ اب اس بچے کے دماغ میں ڈال دیا ہے، اب وہی بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اور پھر بچہ بھی جب بڑا ہوتا ہے اسلامی تربیت کوئی نہیں، قرآن پڑھایا کوئی نہیں، حدیث سکھائی کوئی نہیں، والدین کے حقوق بتائے کوئی نہیں، تو پھر بچہ بھی بڑا ہو کے کہتا ہے ماں بدولت جو چاہیں گے وہی ہوگا، وہ بھی پھر والدین کو پھر جو کہتا ہے سو کہتا ہے، معاشرے کے اندر ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم نے اچھا سلوک کیا تو پھر ہماری اولاد ہم سے اچھا سلوک کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خدمت کر کے ہم سب کو جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت ادا فرمائے۔